جنات اور پریاں کہاں رہتے ہیں؟ کوئی جانتا ہے؟ ہم آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پہلے آپ ایک مزیدار سی کہانی سنیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہوا کرتی تھیں اور ان کا نظام بادشاہ چلایا کرتے تھے۔ عرب امارات میں آج بھی یہی نظام رائج ہے۔ ایسی ہی ایک پرامن ریاست میں ایک خوبصورت شہزادی شہر بانو رہتی تھی۔ سردیوں کی ایک دوپہر شہزادی محل کی چھت پر دھوپ سینک رہی تھی کہ اچانک وہاں ایک دیو نمودار ہو گیا۔ وہ دیو انسانی جسامت سے کئی گنا بڑا اور بہت خوفناک تھا۔ اس کے لمبے ناخن اور سر پر 2 سینگ تھے۔ شہزادی اسے دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ دیو نے شہزادی کو اٹھایا اور ہوا میں اڑتا ہوا اپنے دیس یعنی کوہ کاف لے گیا۔ محل کے صحن میں چند کنیزوں نے یہ منظر دیکھا تو چیخنے چلانے لگیں، مگر بے بسی سے ہاتھ ملتی ہوئی رہ گئیں۔ جب بادشاہ کو پتہ چلا تو وہ بہت غمگین ہوا۔ اس نے پوری ریاست میں منادی کرا دی کہ جو شخص شہر بانوں کو ظالم دیو کے چنگل سے چھڑا لائے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں ملے گی، اور شہزادی شہر بانوں کی شادی بھی اس سے کرا دی جائے گی۔ انعام کے لالچ میں کئی جوان اس مارکے پر روانہ ہوئے مگر واپس نہ آ سکے۔ اسی ریاست کے پڑوس میں ایک اور ریاست آباد تھی۔ وہاں کا شہزادہ بہت دلیر اور نیک دل تھا۔ اسے شکار اور مہم جوئی کا بہت شوق تھا۔ جب اس تک شہزادی شہر بانوں کے اغوا کی خبر پہنچی تو وہ اس مہم کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے اپنا پسندیدہ گھوڑا لیا، پھر وہ کوہ کاف کی جانب چل دیا۔ وہ کئی دن مسلسل سفر میں رہا اور بالآخر چیچنیا کے قریب واقع کوہ کاف پہنچ گیا۔ وہاں اس کی ملاقات ایک باریش بزرگ سے ہوئی۔ شہزادے کو حیرانی ہوئی کہ وہ بزرگ اس کی آمد کا مقصد پہلے سے جانتے تھے۔ انہوں نے شہزادے کو ایک طلسماتی انگوٹھی دی اور دعا کے ساتھ رخصت کر دیا۔ شہزادے نے اپنا سفر جاری رکھا اور آخر کار ظالم دیو کے ٹھکانے پر پہنچ گیا۔ وہاں شہزادے کو کئی خطرناک طاقتوں کا سامنا کرنا پڑا مگر شہزادے کے قدم نہ ڈگمگائے۔ شہزادہ خود بھی بہادر تھا۔ رہی سہی کسر طلسماتی انگوٹھی نے پوری کر دی۔ ظالم دیو نے اپنی تمام شیطانی قوتیں آزمائیں مگر شہزادے نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور ظالم دیو کو شکست دے کر شہزادی کو صحیح سلامت واپس محل میں لے آیا۔ بادشاہ کی خوشی قابل دید تھی۔ اس نے وعدے کے مطابق شہزادے کو آدھی ریاست سے نوازا اور بڑی دھوم دھام سے شہزادی کی شادی اس شہزادے سے کر دی۔ کوہ کاف سے منسلک ایسی ہزاروں کہانیاں بچوں اور بڑوں میں بے حد مقبول ہیں۔ یہ کہانیاں اتنی سحر انگیز ہوتی ہیں کہ بچہ کیا بڑا بھی ان میں کھو جاتا ہے۔ اس مقبولیت کی بنیادی وجہ کہانیوں میں پائے جانے والے مافوق الفطرت کردار یعنی جنات ہیں۔ جن اللہ تعالیٰ کی آگ سے بنائی ہوئی مخلوق ہیں۔ ان کے خاندان میں بھوت، پریاں، چڑیلیں اور دیو شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ طاقت سے نواز رکھا ہے جسے سائنس سمجھنے سے قاصر ہے۔ انسانوں کی طرح جنات بھی اچھے اور برے ہوتے ہیں۔ نیک دل جنات بھلائی کا کام کرتے ہیں جبکہ شیطانی جنات دوسروں کو تکلیف اور مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ اسی حوالے سے کئی کہانیاں اور داستانیں لکھی گئیں جنہیں بے حد پسند کیا گیا۔ ان داستانوں میں ہمیشہ ایک کشش پائی گئی۔ متحیر اور سنسنی خیز واقعات پڑھ کر قارئین لطف اندوز ہوتے ہیں۔ پریوں کا طلسماتی ماحول بھی پڑھنے والے کو اپنے سحر میں لے لیتا ہے۔ یقیناً ایسے واقعات لکھنے والا خود بھی بھرپور حظ اٹھاتا ہے۔ قاری کا دماغ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کیا واقعی جنات کا کوئی دیس ہے؟ یوں تو جنات دنیا میں ہر طرف پھیلے ہوئے ہیں مگر کہانیوں میں جس دیس کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے اس کا نام کوہ کاف ہے۔ کوہ کاف کوئی فرضی نام نہیں بلکہ ایک حقیقی وجود رکھتا خطہ ہے۔ کوہ کاف کا دوسرا نام کوہ قفقاز بھی ہے۔ یہ بحیرہ اسود اور بحیرہ قزوین کے درمیان واقع ہے۔ بحیرہ سے مراد پانی کا چھوٹا قطع یا چھوٹا سمندر۔ کوہ کاف بہت طویل پہاڑی سلسلہ ہے جس کا رقبہ 1100 کلومیٹر لمبا اور 108 کلومیٹر چوڑا بتایا جاتا ہے۔ اس سلسلے کی ایک جانب ایشیا اور دوسری جانب یورپ واقع ہے۔ اس کی بلند ترین چوٹی 18,506 فٹ ہے جس کا نام کوہ البروس ہے۔ کازبک پہاڑ بھی البروس کی مانند کافی بلندی کا حامل ہے۔ ہر پہاڑ 2 چوٹیوں کی شکل میں ہوتے ہیں جن پر برف کی چادر بچھی ہوئی ہوتی ہے۔ کوہ کاف پہلے روس کا حصہ تھا، اب یہ چیچنیا میں شمار ہوتا ہے۔ چیچنیا خوبصورتی میں اپنی مثال آپ ہے۔ یہاں کا ذرہ ذرہ حسن کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ کوہ کاف یعنی کوہ قفقاز کا موسم معتدل رہتا ہے۔ اس کی وجہ
وجہ بلند و بالا پہاڑ ہیں جو گرم ہوا کے راستے میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ٹھنڈی ہوا بھی ان پہاڑوں سے ٹکرا کر بے بس ہو جاتی ہے۔ کوہ کاف کے آتش فشاں پہاڑ صدیوں پہلے لاوا اگلتے تھے، اب یہ مردہ حالت میں اور بھی بھیانک منظر پیش کرتے ہیں۔ کوہ کاف قیمتی پتھروں اور دیگر معدنیات سے مالا مال ہے۔ شمالی کوہ کاف میں پانی کے چشموں کی بہتات ہے جن میں نارزان، بریومی اور یاسین تو قابل ذکر ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کافی تعداد میں گلیشیئرز بھی ہیں۔ موسم بہار میں جب یہاں کی برف پگھلتی ہے تو منظر بے حد دلکش ہو جاتا ہے۔ دریا ہر وقت پانی سے لبریز اور سرور و مستی کے عالم میں بہتے رہتے ہیں۔ کوہ کاف کا سب سے بڑا دریا دریائے کوبان ہے۔ سبزے سے ڈھکی وادیاں اس علاقے کے فطری حسن کو نمایاں کرتی ہیں۔ انہیں خوبصورتی کی بنا پر یہ پریوں کا دیس کہلاتا ہے۔ اگرچہ کوہ کاف سے منسوب کی جانے والی کہانیاں فرضی اور خیالی ہیں، مگر کوہ کاف کے ویرانے اور عجب نظارے یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہاں واقعی جنات کا بسیرا ہے۔ لکھنے والے جب خیالات کے گھوڑے دوڑاتے ہیں تو کوہ کاف میں پہنچتے ہیں۔ انہیں یہ نادیدہ مخلوق واضح دکھائی دیتی ہے، اور جب وہ کمال مہارت سے ان کرداروں پر کوئی داستان رقم کرتے ہیں تو پڑھنے والے خود کو کسی ہوش ربا ماحول میں گھرا پاتے ہیں۔ کوہ کاف کا طلسماتی ماحول کہانیوں کو بہت دلچسپ بنا دیتا ہے۔